نبیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیرے سے، تمہاری قبر میں 14 چراغ جلتے ہیں۔ مٹی والا صاحب الارض حضرت ابن عباس سے پوچھا، توجہ ہے میرے ساتھ، حضرت ابن عباس سے پوچھا کسی نے، ابن عباس آپ بتائیں، آپ رسول اللہ کے خاص صحابیوں میں سے حبر الامہ ہیں، امت کی پیشانی کا تاج ہے، امت کی پیشانی کا جھومر ہے، امت مصطفیٰ کی پیشانی تصور کریں، اس پر ایک ٹیکا اور ایک جھومر تصور کریں، وہ جو ٹیکا اور جھومر ہے وہ حضرت ابن عباس ہے۔ یہ سنی شیعہ نے بولا ہے نا، حبر الامہ، چمکدار پیشانی امت کی آپ ہے، روشن چہرہ امت کا آپ ہے، آپ بتائیں کہ یہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، تھوڑی توجہ بڑھائیے۔ تو ابن عباس نے فرمایا ابو تراب کے 4 مطلب ہیں۔ ابن عباس نے 4 مطلب ابو تراب کے بتائے۔ فرمایا پہلا مطلب ہے صاحب العرض، علی صاحب العرض ہے، علی صاحب العرض ہے، صاحب العرض ہے، امیر العرض ہے، زمین کے صاحب ہیں۔ یہ زمین ان کے بغیر کام نہیں کرے گی، یہ زمین ان کو رپورٹ سنائے گی، یہ زمین ان کے مطابق چلے گی، یہ زمین ان کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اس زمین کا تعلق علی امیر کے ساتھ ہے، علی صاحب العرض ہے، علی امیر العرض ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جی، نبی مکرم نے بھی فرمایا تھا نا کہ السابقون السابقون الی مبایعتہ وموالاتہ وبالتسلیم بامرۃ المؤمنین فاولئک هم الفائزون فی جنات النعیم۔ غدیر کے میدان میں، غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا وہ جو جلدی کرے گا علی کی بیعت کرنے میں، میں نے تو اعلان کر دیا نا، من کو تو مولا فہد علی مولا، نبی نے کہہ دیا، سرکار فرما رہے میں نے تو کہہ دیا۔ اب السابقون السابقون، جو اس مجمع میں جلدی کرے گا علی کی الی مبایعتہ، علی کی بیعت کے لیے، اور الی موالاتہ، اور علی کی محبت کے اظہار کے لیے، والتسلیم بامرۃ المؤمنین، اور سلام کرے جو علی کو امیر المؤمنین بول کر۔ سرکار نے غدیر کے میدان میں، سرکار نے غدیر کے میدان میں مجمع سے امیر المؤمنین کہہ کے سلام کروایا، میرے سامنے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ جو ایسا کرے گا اولئک هم الفائزون، وہی فائز ہے، وہی کامیاب ہے، اور جنات نعیم کے اندر ہے۔ اس زمین کا صاحب مولا علی کی ذات ہے، صاحب العرض۔ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا۔ دوسری علت دیکھیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، وقت میرے پاس کم ہو گیا، صرف آپ ٹائٹل سن لیجئے اور پھر کسی اور موقع پہ توفیق ہو تو ہر ایک کی تفصیل ہے۔ صاحب العرض کا کیا مطلب ہے؟ وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، اور علی کی وجہ سے زمین کو سکون ملتا ہے۔ یہ ابن عباس کے جملے ہیں، وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، زمین کا جو سکون ہے نا وہ علی کی طرف، یعنی علی کی وجہ سے زمین کو سکون ملتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ علی مولا زیادہ تر زمین پر، مٹی پر کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علی کو سکون نہیں مل رہا ہوتا تھا، زمین کو سکون دے رہے۔ تھک گیا آپ میری باتوں سے، وہ زمین کو سکون فراہم کر، وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا۔ اللہ اکبر۔ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا بَعْدَهُ۔ اور تیسرا مطلب ابو تراب کا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی اللہ کی حجت ہے زمین والوں پر، اللہ کے علاوہ، بعدہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ زمین والوں پر اللہ کی حجت علی۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں وَبِهِ بَقَاؤُهَا، اس زمین کی بقا علی کی وجہ سے، اس وجہ سے ابو تراب کہا گیا ہے۔ اور عزیزو، آپ کو سن کے خوشی ہوگی، علی کے شیعوں کا لقب نبی نے بیان فرمایا ہے، علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب۔ تراب، پھر پوچھا گیا کہ صحابی محترم سے کہ علی کے شیعوں کو تراب کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ علی کی اطاعت میں اتنے بچھ جاتے ہیں،
کہ علی کے علاوہ انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا. گویا یہ اپنے مزاج میں تراب ہو جاتے ہیں، یہ مٹی بن جاتے ہیں اپنے مزاج کے اندر. اور جو اپنے مزاج میں تراب بن جائے اس کے ابو کو علی کہتے ہیں. یعنی صاحب شیعہ، شیعوں کا صاحب کون ہے؟ تراب اگر شیعہ ہے تو ان شیعوں کا صاحب کون ہے؟ ان شیعوں کا مالک کون ہے؟ وہ ہے علی کی ذات. آمد ہیں جی عزیزو، قیامت میں یا ویلتا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا. قیامت میں کافر کہیں گے کاش ہم تراب ہوتے. تراب کہتے ہیں شیعوں کو. کافر حسرت کریں گے کاش ہم تراب ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے. اچھا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور وہ دن ہوگا جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم تراب ہوتے. یہ جو ہاتھ کیوں چبائیں گے؟ اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹیں گے ظالم. کیوں اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ علی کی خاطر اٹھے نہیں، یہ ہاتھ علی کی خاطر استعمال میں نہیں آئے. ان ہاتھوں نے اگر علی کی خاطر کوئی کام کیا ہوتا تو آج یہ حسرت میں کرتے. قیامت میں کافر بھی تراب ہونے کی خواہش کریں گے، یعنی شیعہ ہونے کی خواہش. تھک گیا تو دو جملے اور فضائل کا سنا دو. عزیزو، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ترابی بنایا. شاعر کہتا ہے ترابیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیرے سے. شیر کو تو شیر کی طرح سنے نا. ترابیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیرے سے، تمہاری قبر میں 14 چراغ جلتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے جسے حب علی کہتے ہیں. اب اس سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور بس بچے کی طرح ہو جائے جس کے ہاتھ میں سونے کی ڈنڈی ہو اور کوئی جانتا ہو کہ اس کے ہاتھ میں سونا ہے، وہ آگے بڑھ کر اسے ٹرافی دے کر کہے بیٹا ٹرافی لے لو، یہ دے دو، تو بچہ ٹرافی لے لے گا، سونا دے دے گا، اس لیے کہ سونے کو جانتا نہیں. وہ ٹرافی کو جانتا ہے، ٹرافی لے لے گا. سونے کو جانتا نہیں تھا اس لیے دے دے گا. ہم میں سے بھی عزیز اللہ نہ کرے کچھ ایسے لوگ نہ ہوں جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ولایت علی کہتے کیسے. اس سے کیا کیا نتیجے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس سے ہم کیا کیا استفادہ کر سکتے ہیں. بڑی قسمت والے لوگ ہیں وہ جو مولا علی سے جڑے ہوئے ہیں. اور جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ مجمع بھی اس وقت سنی شیعہ کا مجمع ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. شیعہ مالک تو نہیں ہے نا ذکر اہل بیت کے. شیعہ تو نوکر ہے، اور نوکروں کو ویسے ہی اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی ذکر اہل بیت سننے آیا ہے اس کی میزبانی کی ذمہ داری آپ شیعوں کو دی گئی ہے. تو خبردار تکبر نہ کرنا، بلکہ انکساری اور خاکساری کے ساتھ ان کی خدمت کرنا. خود پکایا خود کھا لیا یہ کوئی ہنر نہیں. انہیں کھلائیں جو مہمان آئیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوچھ کر کے بھائی آپ پہلی دفعہ آئیں تو پہلے آپ میری جگہ بیٹھیں. اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور کو دینے والا گھبرائے نہیں، اسے اچھی جگہ ملتی ہے. چپک کے بیٹھ جاتے ہیں نا اپنی جگہ پر اور کسی کے لیے اسپیس نہیں دیتے، کسی کے لیے جگہ نہیں دیتے. وہ لوگ تنگ نظر ہیں، کنجوس ہیں. کنجوسوں کا کوئی تعلق اہل بیت کے ساتھ نہیں.